قابل احترام بزرگ و دوستو، 26واں پارہ آج تراویح میں پڑھا گیا۔ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف، یہ 4 صورتیں جو ہے الحمدللہ آج تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ حجرات کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے ہیں اس کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک مضمون آداب سے متعلق ہے اور ایک مضمون آپس کی اجتماعی معاشرتی زندگی سے ہے۔ آداب یہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ زندگی میں جتنی خیر و برکات آتی ہیں وہ ادب کے راستے سے آتی ہے۔ ادب ہر چیز کا ہو، جتنا ادب زندگی میں ہوگا اتنا دین مضبوط ہوگا، اور جتنی بے ادبی زندگی میں ہوگی اتنی دین کی بنیادیں کمزور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے بہترین ادب سکھایا۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے بہترین علم سکھایا۔ تو علم اور ادب یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ آدمی ادب کا طالب ہو، ادب کو سیکھنے والا بنے۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے آداب کو اور اخلاق کو سیکھنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حدیث کے علم سے زیادہ ہم اس مجلس میں ادب سیکھنا ہے۔ تو آداب جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن پاک کا ادب، تو ہمارا معاشرہ جو ہے با ادب ہو، بڑوں کا ادب، ہر وہ چیز جس کی نسبت اونچی ہے اس کا ادب، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ تقریباً 15 احکامات ہیں اس صورت میں۔ اب 15 کے 15 چیزیں تو اس وقت کہی نہیں جا سکتی، لیکن ایک درخواست یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت کا تفسیری اور ترجمے کا مطالعہ کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت آسان ہے، کوئی اس میں الجھا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مستند تفسیر، معارف القرآن یا کوئی ایسی تفسیر جو ہے اس میں اس صورت کو پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیزیں ہمیں بتائی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے آگے مت بڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو۔ اب ذرا سوچیں کہ آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ فزیکلی طور پر تو یہاں مراد نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، آپ پردہ فرما گئے ہیں۔ تو یہ آیت مجھ سے اس وقت کیا تقاضا کرتی ہے، یہ آدمی سوچے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی رائے مت رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات مت رکھو۔ یہ ہے جو بات اللہ نے کہی وہ بالکل 100% صحیح، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بالکل 100%، کیونکہ یہ بات وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سورس دیے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ۔ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہ جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے عقل کام کرتی ہے۔ عقل یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈیسک ہے، میں دیکھ کے پہچان رہا ہوں، چھو کے پہچان رہا ہوں، کیسے بنایا اس کو، کیسے بنایا، یہ جو ہے عقل بتائے گی کہ اس کو کیسے بنایا ہے۔ اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو باتیں عقل سے اوپر کی کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اوپر سے بات آئی ہوئی ہوتی ہے ان کو، ہے نا۔ ایک آدمی جو ہے نکاح کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا نکاح کرو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ ایک صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پریشانی بتائی، تنگدستی بتائی، پریشان ہو، آپ نے کہا نکاح کر لو۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ پہلے ایک کا پرابلم حل نہیں ہو رہا تو 2 آ جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر 1 سال کے بعد 3 ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عقل تو یہی کہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، نکاح کر لو، اس کا سلوشن ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ جو ہے پورے یقین کے ساتھ سنا کرتے تھے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنم میں درخت ہے۔ بھئی عقل کہتی ہے کہ جہاں آگ ہے وہاں درخت کیسے ہوگا؟ آگ جو ہے لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے نہیں، سیدھی بات ہے۔ لیکن اوپر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بس ہے، اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ میری رائے، مائی اوپینین، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میرا یہ خیال ہے۔ بعض مرتبہ ہم بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں تو جہاں دین کی بات آتی ہے فوراً آدمی اپنی رائے مائی اوپینین، میری یہ رائے ہے، میری یہ سمجھ میں آتا ہے۔ بھئی آپ کی سمجھ آپ کے پاس مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اسلام جو ہے آپ کی سمجھ پوچھ نہیں رہا ہے، سیدھی بات۔ آپ کی رائے کی، آپ کی اوپینین کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام کے پاس، الا یہ کہ اسلام کہے کہ آپ رائے دیجیے ان چیزوں میں، سمجھ رہے نا۔ اسلام میں رائے کی اہمیت وہاں ہے جہاں اسلام آپ سے پوچھتا ہے بتا، اب رائے دو بھائی، بتاؤ۔ جن چیزوں میں رائے اسلام نے مانگا ہی نہیں وہاں آپ رائے دیں گے تو بس سم تھنگ از رانگ، بھائی کچھ مسئلہ ہے اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں۔ اور رائے بھی جب پوچھی جائے تو کون رائے دے؟ رائے دینے کا حق اسی کو ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، رائے ہر ایک نہیں دیتا، رائے وہی دیتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر ایک آدمی آ کر مجھ سے جو ہے اے آئی کے بارے میں پوچھے، میں آپ سے پوچھوں گا مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دے، مجھے اس کے بارے میں کیا پتا ہے؟ جو آدمی رائے دینے کا حق اسی کو ہے جو اس چیز کا ماہر ہو، وہاں پہ رائے دینا، جو جس چیز کا میں ماہر نہیں ہوں، یہ چیز ہے اللہ کے آگے بڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے بڑھنا۔ کیونکہ دین میں بہت سی چیزیں ہیں، مسائل اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو ہے امت کے اندر اہل علم کی، ائمہ مجتہدین کی، ائمہ محدثین کی، ان کی اہمیت اور عظمت کو بٹھایا۔ دیکھو، ایک طبقہ وہ ہے جو رائے لینے والا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو رائے دینے والا ہوتا ہے۔ تو مجھے اگر رائے نہیں دینا ہے تو مجھے ان لوگوں سے پوچھنا ہے جو رائے والے ہیں۔ میں بھی اگر اوپینین دوں تو پھر یہ بات یہ ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اہل علم کی عظمت ہو اور اعتماد ہو ان کی بات پر، کہ انہوں نے کیسے علم دین حاصل کیا، کیسی ان کی قربانیاں تھیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو جو ہے، ہمارے جو اکابر ہیں، اسلاف ہیں، محدثین، مجتہدین، ان کی قربانیوں کا نہ اندازہ ہے، نہ ہم اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں وہ بھی کام میں بھی کرتا ہوں۔ بھئی جب انہوں نے کیا تو میں بھی کروں گا۔ بھئی انہوں نے کیا، انہوں نے کیسے کیا، کہاں پہنچ کے کیا، اور مجھے کب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کو جو فقاہت عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، نبوت میں نہیں، فقاہت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور خواب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں تو نہیں، نبوت میں صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا اس مقام کو، یہ فقاہت میں نے کہی ہے، فہم میں نے کی ہے۔ اچھا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو دیکھیے اس میری امت کے علماء ہیں، جس کو چاہے پوچھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی، امام غزالی فرماتے ہیں ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی، کہا وہ آپ اٹھیے، کھڑے ہو جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے ابا کا نام یہ ہے، میرے امی کا نام یہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں، میں نے وہاں پڑھا، میں وہاں، میرے استاد یہ ہے۔ ارے بھائی میں تو صرف آپ کا نام ہی پوچھا ہے، آپ اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف آپ سے نام ہی پوچھا ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ فقاہت ہوتی، سمجھ ہوتی تو صرف نام کا جواب دیتے۔ یہ نام، ابا کا نام، والدہ کا نام، یہ لمبی لسٹ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت اللہ نے بھی آپ کو ایک ہی سوال پوچھا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے بھی لمبی تقریر کر دی، هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے تو وہ اپرچونٹی میں کیسے مس کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی بات کو لمبی کر دی۔ تو امام غزالی نے فرمایا مجھے بھی ایک نبی سے بات کرنے کا موقع اللہ نے دیا تو میں نے بھی اپنی بات کو لمبی کر دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فقاہت اسی کو کہتے ہیں۔ تو جو بات اللہ نے کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور پھر علماء انبیاء کے وارث ہیں جو ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، جو انہوں نے بات کی، اب اس کے آگے مجھے نہیں جانا ہے۔ دوسرا ادب یہاں پر یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی جی اے ایمان والو نبی کے آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہے۔ ادب جو ہے ایسا مضبوط تھا ماحول میں، معاشرے میں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ کے درمیان ائمہ مجتہدین، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں میں نے کبھی اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو، ایسا دن نہیں گزرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد میں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ادب ہے، یہ میرے بڑے ہیں، میرے والدین ہیں، یہ میرے اساتذہ ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، یہ میرے اساتذہ ہیں۔ کتنے واقعات ہیں۔ یہ ادب آئے گا، دیکھیں نا ادب کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادب میری زندگی میں آئے، میرے بچوں میں آئے، میرے گھر میں آئے۔ اس کے لیے 3 کام کریں۔ ادب کیسے آئے؟ سب سے پہلی چیز، ادب اسی چیز کا آتا ہے جس کی عظمت دل میں ہو، یہ اصول ہے۔ ادب اسی چیز کا آتا ہے زندگی میں جس کا احترام دل میں ہو۔ مسجد کا احترام ایک آدمی کے دل میں ہے، مسجد کی عظمت دل میں ہے۔ جیسے ہی مسجد کے اندر وہ آئے گا اس کی باڈی لینگویج بدل جائے گی۔ ہاں ویسے نہیں آئے گا جیسے سیفے میں جا رہا ہے، ویسے نہیں آئے گا جیسے اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ میں اللہ کے گھر آ رہا ہوں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی عظمت دلوں کے اندر ہو جائے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یعنی ہے نہیں ہے۔ اس کا ادب کب آئے گا؟ اس کا ادب اسی وقت آئے گا جب میں اس کی عظمت میرے دل میں ہو، احترام ہو۔ احترام کے بغیر قرآن پاک کا ادب نہیں کر سکتا میں۔ ایک عام بک کی طرح میں اٹھاؤں گا، عام بک کی طرح اس کو رکھوں گا، عام ایک بک کی طرح، نالج کی بک ہے، نالج کی کتاب ہے کہاں، لیکن جب عظمت ہو، اللہ کا کلام ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے نہیں چھوؤں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک لیتے ہاتھ میں اور اپنے آنکھوں کو لگا کے کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ اصول ہے۔ ماں باپ کا ادب کب آئے گا؟ ماں باپ کا ادب اس وقت آئے گا دل میں ماں باپ کی عظمت ہو۔ ایک بچہ ماں سے لڑتے ہی زندگی گزار رہا ہے، بیٹی ماں باپ سے لڑتے ہی زندگی گزار رہی ہے، تو کہاں سے وہ عظمت ہی دل سے نکل جائے گی، پھر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو 3 چیزیں ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ادب آنا ہے۔ ادب لانے کے لیے جس چیز کا ادب زندگی میں لانا ہے اس کا احترام، اس کی عظمت دل میں پیدا کرنا ہے، بس یہ اصول ہے۔ دوسرا سوال، اچھا اس چیز کی عظمت پیدا کیسے کرے؟ اب ایک سوال ہے، احترام مسجد کا کیسے آئے؟
ماں باپ کا احترام دل میں آئے کیسے؟ تاکہ میں ادب کروں. قرآن کا ادب کیسے، قرآن کی عظمت احترام میرے دل میں آئے کیسے؟ تاکہ میں اس کا ادب کروں. اس کا ایک ہی سلوشن ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا جس چیز کا، وہ مقام بار بار ہم اس کو پڑھیں اور سنیں. ماں باپ کے فضائل بیان کیے، قرآن کے فضائل بیان کیے، مسجد کے فضائل بیان کیے، مسجد کا مقام بیان کیا. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے. قرآن اللہ، جس کی بھی یہ فضائل جتنا ہم سنیں گے عظمت دل میں آئے گی، عظمت آئے گی تو ادب آئے گا. آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، عظمت کو پیدا کرنے والا جو علم ہے امت سے نکل گیا ہے. ہم علم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل والا علم ہے. مسائل والا علم بہت بڑی، ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے، اس سے بھی افضل ہے. اس کی ویلیو نہیں گھٹا رہا ہوں میں، لیکن جو علم جس سے دلوں میں ویلیو پیدا ہوتی ہے چیزوں کی، وہ علم میری زندگی میں رخصت ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں فضائل کا علم. آج دیکھیں حدیث کی ہر کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں فضائل کا ایک مستقل چیپٹر ہے. وہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ عمل کی قیمت. شب قدر کا کون احترام کرے گا بتائیں؟ شب قدر کا ادب وہی کرے گا جس کے دل میں شب قدر کی عظمت ہو. عظمت کب آئے گی؟ اس کے مقام کو وہ جانے کہ بھی آج کی رات ہے کیا. تو بچوں میں یہ چیز لانے کے لیے ہمیں ان کے دلوں میں وہ چیز کی عظمت بٹھانا. عظمت بٹھانے کے لیے وہ علم خاص طور پر ہمیں بچوں کو دینا چاہیے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، بڑی عجیب بات ایک لکھی، عجیب اللہ کا کر دیں. آج 23ویں رات ہے، حضرت کا انتقال بھی اسی دن ہوا. فجر جمعہ کے دن روزہ رکھ کر غسل کر کے حضرت جو ہے پوری تیاری کیے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم پہ ان کی سانس نکل گئی. دوسری تاخرات تھی اور اس وقت جمعہ کا دن تھا، اور اتفاق وہ پہلا رمضان تھا میرا یہاں پر. میں اس رمضان میں حضرت کی ایک کتاب ہے معرکہ ایمان و مادیت، ایمان اور میٹیریلزم کی جنگ بول کے ایک کتاب ہے، سورہ کہف کی 4. اور اتفاق یہ ہے کہ وہ جب آیا تھا میں یہاں مسجد میں، وہ کتاب تھی، وہ کتاب میں لے جا کر اس کی جو ہے نا وہ 4 سورہ کہف کی تقریر جو ہے نا حضرت کا، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا تھا. تو حضرت کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. عجیب ہے ہمارے، یعنی آپ پر کون تھے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موفق من اللہ تھے. ہمارے بڑوں کی زبان سے ان کے لیے جو مقامات ہیں، موفق من اللہ، معدن سیادت، معدن سیادت. ایک بزرگ نے کہا علی میاں تم جہاں جاتے ہو انقلاب برپا کر دیتے ہو. خیر، تو حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ میں امریکہ اور یورپ کا سفر کیا، یہاں پر ادب کا قحط ہے. یہاں پر کیا ہے؟ قحط سمجھتے ہیں؟ ہاں، جیسے گیس کا قحط شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. پھر گیس کمیں، گیس کمیں، چیزوں کا قحط، کھانے کا قحط، پانی کا قحط. یہ چیز یہاں اس سرزمین پر ہر چیز ہے، ادب کا قحط ہے. اور یہی سب سے بڑی بنیاد ہے زندگیوں میں خیر و برکت آنے کی. بچوں میں خیر و برکت کیسے؟ یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کیجیے. یہ آیت جب اتری نا، حضرت عمر، اصل میں یہ آیت اتری کیوں؟ قبیلے بنو تمیم، ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، یہ قطر میں زیادہ لوگ ہیں، قطری لوگ زیادہ ہیں، بنو تمیم. وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے میں ایک امیر طے کر دے، ایک لیڈر، ایک امیر. مشورہ کیا گیا بھی کہ کون ہے امیر بتاؤ. جب مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان رائے کے اختلاف میں آواز بلند ہو گئی. رائے کا اختلاف فطری چیز ہے، ایک رائے کا ڈفرینس آف اوپینین یہ جو ہے نیچرل ہے، لیکن آواز بلند ہونا یہ جو ہے مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے. آیت فوراً اتر گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہاں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان تحبط اعمالکم، عمل برباد ہو جائے گا، کیا کرایا سب خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، انتم لا تشعرون. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز پہلے ہی نیچرل کم آہستہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز میں بہت بلند. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا آہستہ بات کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ.
کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ. ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس، بڑا اچھا واقعہ ہے ان کا. میں ثابت ابن قیس یہ اسپیکر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب النبی ان کا ٹائٹل تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. ہوتے نا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک اسپیکر اسپوک پرسن ہوتا ہے. تو ثابت ابن قیس یہ کون تھے؟ یہ اسپوک پرسن، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی. جب بات کرتے تو الفاظ بہت بلند اعلیٰ بلاغت کے الفاظ ہوا، آواز نیچرل بلند تھی. آیت اترنے کے بعد مسجد کو ہی آنا چھوڑ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا، ثابت نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں ثابت نظر نہیں آ رہے؟ میں دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، پتہ نہیں بیمار ہیں کیا ہے. گھر گئے، ثابت کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ یہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے نا، بڑی اس برکت، اس ادب کی برکت دیکھیں. مسیلمہ کذاب کا جب مقابلہ ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے میں، اس جنگ میں تھے، شہید ہو گئے. لوہے کی زرہ پہنتے نا، لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے. تو ایک آدمی جو ہے نا، دیکھا بڑی قیمتی زرہ ہے، اس نے کیا کیا، ان کے جسم سے نکال لیا اور چھپا لیا. تو ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے. آ کر کہنے لگے، خالد دو باتیں عرض کرنی ہیں. اور کہنے لگے، خالد اس کو خواب مت سمجھنا. ہم سے اگر کوئی کہے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. خواب مت سمجھنا. سب سے پہلی بات کہی کہ دیکھو فلاں آدمی میری زرہ نکال لیا ہے، وہ چھپا لیا، اس کو لے لو اور لے کر میرے رشتہ داروں تک پہنچا. اور دوسری بات کہی کہ دیکھو میرا فلاں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور یہ میری جائیداد ہے. ابو بکر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ میری جائیداد بکوا کر میرا قرض ادا کر دے. خواب میں وصیتیں تو سب کرتے ہیں، یہ وہ وصیت ہے جو خواب میں ہو رہی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی، یہ ان کی سعادت ہے. ثابت ابن قیس، تو ثابت ابن قیس کی آواز جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز نیچرل بلند تھی. گھر مسجد آنا ہی چھوڑ دیے. تو گھر گئے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، آیت نہیں دیکھ رہے آپ، آیت نہیں دیکھ رہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میری آواز تو نیچرل بڑی ہے، کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرا کیا کرایا سب برباد نہ ہو جائے. صحابہ کو بہت اس کی فکر ہوتی تھی، اپنا کچھ کیا کرایا جو ہے نا لے کے آخرت جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ آدمی جو ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ تعالیٰ ایک عورت کی مثال دے کر قرآن میں بیان کرتے ہیں، تم اس عورت کی طرح نہ بنو جو عورت صبح سے لے کے شام تک کیا کرتی تھی، اون دھاگا تیار کرتی تھی اور اپنے بچیوں کو بھی اس میں شریک کرتی تھی. پھر شام جیسی ہوئی سب کو بلا کے اس کو پھر کھول دیتی. اس عورت کی طرح مت بنو کہ دن بھر محنت کر کے ایک چیز تیار کی، شام میں اس کو کیا کر دیا. تو عمل ضائع مت کرو، یہ بتا رہے ہیں. اور عمل ضائع کیسے ہوتا ہے، اس سورت کا دوسرا چیپٹر ہے، اس سورت کا دوسرا مضمون ہے. غیبت ہے، جس مثال کے طور پر غیبت ہے، ڈائریکٹ ڈپازٹ ہوتا ہے ہماری نیکیاں، جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے حصے. غیبت ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میں آپ سے درخواست کر رہا تھا اس سورت کو پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھا، بچوں کے ساتھ پڑھیں کہ بھئی کہ اس میں امت کیسے بنتی ہے، امت کیسے ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے، زبان کے غلط استعمال سے، دل کے بگڑنے سے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. جب آدمی غیبت کرتا ہے نا تو شیطان فوراً دل میں دو باتیں ڈالتا ہے، میں تو سچ کہہ رہا ہوں. سچ کہنے کا نام ہی غیبت ہے. جب کسی کی غیبت ہوتی ہے تو شیطان فوراً کہتا ہے کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں. ارے بھی سچ کہنا ہی غیبت ہے. اور دوسری چیز شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے، میں تو اس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے کہنا ہے تو سامنے کر دے، پیچھے کیا کہہ رہے. بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے کیا کرایا برباد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ثابت ابن قیس، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، فرمایا ثابت یہ بات تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اصل تمہاری تو آواز فطری طور پر بلند ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے اپنی آواز کو بلند کر لیتے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن ایک مسئلہ، ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج بھی روز اطہر پر پہنچے، روز اطہر پہ وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز پر. یعنی مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ادب سے آئیں، ادب سے رہیں، کیونکہ مدینہ ادب کی جگہ ہے. اب ایک سوال یہ ہے
یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان یہاں موجود نہیں ہے، تو کیسے میں اپنی آواز کو پست رکھوں آپ کی آواز پر؟ ایک بات ذہن میں رکھ کے میں اپنی بات ختم کروں. ایک بات ذہن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی سنت، کوئی بھی عمل، کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی حدیث میرے سامنے آئے، اس پر میں اپنی آواز کو بلند نہ کروں. یہ ہے اصل چیز. یہ چیز ہمارے پاس جب بات کرتے ہیں کوئی چیز سنت ہے، کیا سنت ہے؟ سنت کا مذاق. کیا حدیث ہے؟ یہ تو ضعیف ہے. بھائی ایک مستقل عنوان ہے. کل ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بھی حدیث پہ بھی کچھ بات کر لیں، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. حدیث جو ہے دیکھیے موضوع حدیثیں بالکل اس کو اٹھا کے رکھ دیں، لیکن ضعیف حدیثیں ہیں یہ بھی اس میں فضائل میں اس کا اعتبار ہے. اس لیے آدمی بہت سوچ سمجھ کر بولے. کوئی سنت سامنے آئے، کوئی حدیث سامنے آئے، کوئی چیز ایسی سامنے آئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، میری آواز اس سنت کے مقابلے میں بلند نہ ہو، میری آواز اس تعلیم کے مقابلے میں بلند نہ ہو. ہاں میرے اندر کمی ہے، وہ سنت میری زندگی میں نہیں ہے. ہاں اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میری زندگی میں لائے. تو بہرکیف یہ دو چیزیں ہیں. دوسرا جو حصہ جیسے میں نے عرض کیا، ہماری معاشرتی، گھریلو اور ہمارا ماحول کیسے بنے، اس کے لیے یہ جو برائیاں ہیں، بدگمانی سے بچنا، غیبت سے بچنا، کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑانا، اور آپس میں جو ہے رنگ، نسل، خاندان کی بنیاد پر فخر کرنا، تقسیم ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے امت ٹوٹتی ہے، اور امت کا ٹوٹنا بہت اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.